اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ اس چینلز پر ویڈیو سہولت کے لیے لوڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ سب کو جو پڑھ نہیں سکتے، جن کو مشکلات ہیں، ان کے لیے آسانی ہو۔ تو برائے مہربانی کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ صفحہ نمبر 9 کے اوپر ایک تحریر کوئٹہ سے آئی ہے۔ شہادت کی انگلی سے سورج کو اشارہ کریں، رزق پائیں۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ میں عبقری کے بہت سے وظائف سے مستفید ہوئی ہوں اور الحمدللہ میری زندگی کے دن رات بدل گئے ہیں۔ عبقری قارئین کے لیے اپنا تجربہ شدہ عمل پیش کر رہی ہوں تاکہ وہ بھی اس عمل کی برکت سے مستفید ہو سکیں۔ یہ عمل معالج، وکیل، دکاندار اور دیگر کاروباری افراد کے علاوہ ایسے افراد جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہوں، ان کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ میں گزر بسر کے لیے گھر میں ٹیوشن پڑھانا شروع کیا۔ اس وقت میرے پاس چند بچے پڑھنے آتے تھے۔ اس دوران ہی مجھے یہ عمل ملا، جسے کرنا شروع کیا اور پھر زبردست نتائج ملنا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے پاس بہت سے طالب علم ٹیوشن کے لیے آنا شروع ہو گئے، جس سے عزت کے ساتھ رزق ملنا شروع ہو گیا۔ میری محرومیاں ختم ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت کے دروازے کھول دیے۔ عمل یہ ہے کہ اگر سورہ رحمان زبانی یاد ہو تو بہتر ہے، ورنہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ صبح جب سورج تھوڑا سا بلند ہو تو سورج کی طرف منہ کر کے سورہ رحمان پڑھیں، اور ہر مرتبہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر شہادت کی انگلی سے سورج کی طرف اشارہ کریں۔ یہ عمل 40 دن تک جاری رکھیں۔ 40 دن میں حیرت انگیز کمالات۔ 40 دن کے بعد روزانہ ایک مرتبہ صرف سورہ رحمان بغیر سورج والے عمل کے پڑھتے رہیں۔ عمل 5 منٹ کا ہے، لیکن ایک ہفتے کے بعد اس کے زبردست نتائج ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حلال و حرام کا خیال رکھیں۔ رزق میں فراوانی ملنے پر عاجزی اختیار کریں اور حسن اخلاق کے ساتھ سب سے پیش آئیں۔ تجارتی مراکز، کاروبار یا دکان یا پھر کوئی ایسا شعبہ جس میں مخلوق سے واسطہ پڑتا ہے، لوگ خود بخود آپ کی طرف کھنچتے چلے آتے ہیں۔ میں نے یہ عمل ٹیوشن کے دوران کیا اور صرف 40 دن میں بچوں کی آمدن اتنی بڑھ گئی کہ دوبارہ عمل کی ضرورت نہ پڑی، کیونکہ مزید بچوں کا انتظام ممکن نہیں تھا۔ مخلوق مہربان ہو جائے گی۔ اس مذکورہ چلے کے بعد اگر کسی افسر یا حاکم کے پاس جانا ہو تو ایک بار سورہ رحمان پڑھیں، یا اگر وقت کم ہو تو 3 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھ کر جائیں۔ انشاءاللہ افسر آپ کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آئے گا۔ صفحہ نمبر 10 پر روحانی محفل تحریر ہے۔ مریض بدحال اور پریشان، چند منٹ کے عمل سے نجات پائیں۔ آپ پریشان ہیں، سالہ سال سے بیمار ہیں، یا آپ کا کوئی عزیز زندگی سے عاجز اور خودکشی کرنے پر مجبور ہے، کاروبار کی بندش ہے یا گھریلو الجھنیں، جھگڑے، بات طلاق تک پہنچ چکی ہے، گھبرائیے مت۔ اس ماہ کی یہ مقبول گھڑیاں آپ کے لیے خوشیوں، خوشحالیوں اور برکتوں کا پیغام لائی ہیں۔ ماہ دسمبر کی خاص سات 19 اور 26 دسمبر بروز جمعہ ظہر تا مغرب جائے نماز پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر دودھ کا گلاس سامنے رکھیں اور اس پر 29 بار نور من نور اللہ کا ورد کر کے دم کریں، اور پھر اس دودھ کو کسی غذا میں ملا کر یا مزید دودھ شامل کر کے تمام گھر والے پئیں۔ یہ ذکر بھکاری بن کر خلوص دل، درد دل، توجہ اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری فریاد سن رہا ہے اور 100% قبول کر رہا ہے، اور تصور کریں کہ آسمان سے ہلکی پیلی روشنی آپ کے دل پر ہلکی بارش کی طرح برس رہی ہے اور دل کو سکون چین نصیب ہو رہا ہے۔
اور مشکلات فوری حل ہو رہی ہیں۔ عمل پورا ہونے کے بعد دل و جان سے پوری امت، عالم اسلام اور غیر مسلموں کے ایمان کے لیے پوری دنیا میں امن کی دعا، اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں۔ پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ ہر جائز دعا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام جائز مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ گھریلو جھگڑے، پریشانیاں اور مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ اس عمل کے بعد 70 روپے کسی مستحق کو صدقہ کر دیں اور اس تمام عمل کا ثواب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھرانے یعنی حضور کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، نواسیاں رضی اللہ عنہم کو ہدیہ کر دیں۔ یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ نوٹ: روحانی محفل کے درمیان اگر نماز کا وقت آ جائے تو پہلے نماز ادا کی جائے اور بقیہ وقت نماز کے بعد پورا کیا جائے۔ اگر اسی وقت یہ وظیفہ روزانہ کر لیں تو اجازت ہے۔ مستقل بھی کرنا چاہیں تو معمول بنا سکتے ہیں۔ ہر مہینے کا ورد مختلف ہوتا ہے اور خاص وقت کے تعین کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شمار لوگوں کی مرادیں پوری ہوئیں، ناممکن ممکن ہوئیں، پھر لوگوں نے اپنی مرادیں پوری ہونے پر خطوط لکھے۔ آپ بھی مراد پوری ہونے پر خط ضرور لکھیں۔ ایڈیٹر۔ صفحہ نمبر 11۔ محمد زاہد مری سے لکھتے ہیں 50 سال کی عمر میں شادی اور ہلدی کا ٹوٹکا۔ محترم قارئین السلام علیکم۔ میں ایک نہایت مفید اور آزمودہ نسخہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے زندگی میں حیرت انگیز فوائد دیے ہیں۔ پہلا تجربہ: میرا موٹر سائیکل پر ایک شدید حادثہ ہوا، جسم پر چوٹیں آئیں۔ نوکری کے معمولات کچھ ایسے تھے کہ اگلے ہی دن ڈیوٹی پر حاضر ہونا تھا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ہلدی جسم کے دردوں کو ختم کرتی ہے۔ میں نے رات کو نیم گرم دودھ میں 1 چمچ ہلدی اور 1 چمچ شہد ملا کر پی لیا۔ اللہ کا کرم، صبح آنکھ کھلی تو جسم پر چوٹوں کے نشان تو موجود تھے مگر درد بالکل ختم ہو چکا تھا۔ نہ سوجن، نہ جلن، نہ درد۔ میں حیران رہ گیا۔ دوسرا تجربہ: 2013 میں تقریباً 50 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی۔ شادی والے دن ہی مجھے گھر کا سامان تیسری منزل پر خود اٹھا کر لے جانا پڑا۔ حد سے زیادہ تھکان اور جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے فوراً پرانا علاج یاد آیا۔ میں نے دوبارہ نیم گرم دودھ میں ہلدی اور شہد ملا کر پیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف درد ختم ہوا بلکہ جسم میں نوجوانوں جیسی توانائی آ گئی۔ مسلسل 3 دن یہ مشروب پیتا رہا۔ نہ تھکاوٹ محسوس ہوئی نہ کمزوری، بلکہ طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ بعد میں ایک مشہور طبی کتاب میں پڑھا کہ ہلدی دودھ اور شہد کے ساتھ ملا کر طاقت افزا مشروب کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ وہاں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ کمزوری، درد اور تھکاوٹ کا بہترین علاج ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ پہلے اس کا فائدہ تجربے سے ملا اور بعد میں کتابوں میں اس کی تصدیق ملی۔ صفحہ نمبر 12 کے اوپر تحریر ہے: افسر یا حاکم سے بات منوانا۔ کسی حاکم کے سامنے جائیں تو 7 بار سلام قولا من رب الرحیم پڑھ لیں، مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ محمد محسن جاوید ملتان سے تحریر کرتے ہیں: معدہ کمزور ہے تو کینو سونگھ لیجئے۔ لکھتے ہیں: کینو ایک ذائقے دار، رسیلا اور صحت بخش پھل ہے جو ترش پھلوں میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر پاکستان کے معتدل علاقوں، خاص طور پر پنجاب میں بڑی مقدار میں کاشت کیا جاتا ہے۔ کینو کی خوشبو، رنگت اور ذائقہ اسے دوسرے ترش پھلوں سے ممتاز بناتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں جب دیگر پھل کم دستیاب ہوتے ہیں، کینو اپنی تازگی اور مٹھاس کے باعث ہر گھر کی زینت بنتا ہے۔ اس میں وٹامن سی کی فراوانی جسم کو قوت مدافعت فراہم کرتی ہے اور بیماریوں سے بچاؤ میں مدد دیتی ہے۔ اسی لیے کینو نہ صرف ذائقے کا مزہ دیتا ہے بلکہ صحت کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ موسمی امراض سے حفاظت: اس پھل میں موجود وٹامن سی جسمانی دفاعی نظام کو بہتر کرتا ہے، جو کہ موسمی بیماریاں یعنی انفیکشن وغیرہ کے خلاف مزاحمت کرتا ہے، جبکہ کینسر کا باعث بننے والے فری ریڈیکلز کو بھی کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔
خون کی شریانوں کے لیے مفید۔ وائٹامن B6، وائٹامن C، پوٹاشیم اور فائبر دل کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پوٹاشیم سے بھرپور غذا کھاتے ہیں ان میں خون کی شریانوں کے مسائل جیسے امراض قلب یا فالج وغیرہ سے موت کا خطرہ 49% تک کم ہو جاتا ہے۔ اس پھل میں اجزاء موجود ہیں جس وجہ سے یہ اچھی صحت کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ کمزور معدے کے لیے لاجواب۔ اس پھل کی چند بہترین خوبیوں میں سے ایک معدے میں اس کا آسانی سے جذب ہونا اور نظام انہضام پر دباؤ ڈالے بغیر اسے بہتر بنانا ہے۔ اگر معدہ کمزور ہے یا بد ہضمی کا مسئلہ ہے تو ناشتے میں چند کینو کھا کر آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اکثر کھانے کے بعد معدے میں تیزابیت یا سینے میں جلن کو محسوس کرتے ہیں تو کینو آپ کے لیے بہترین علاج ہے۔ یہ پھل معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے جبکہ اسے روز کھانے سے سینے میں جلن کے مسئلے کو بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ بڑھاپے کے اثرات کم کرنے میں معاون۔ کینو میں وائٹامن C کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ وائٹامن عمر بڑھانے سے جسم میں آنے والی تنزلی کی روک تھام کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ کینو کھائیں یا اس کا رس پئیں۔ اسے معمول میں شامل کرنا جھریوں کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس میں موجود منرلز میٹابولزم کو ہی بہتر نہیں کرتا بلکہ ہموار اور جگمگاتی جلد کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جسمانی توانائی بڑھائے۔ کینو کو سرد موسم میں کھانے کی عادت بنانا جسمانی توانائی کو بڑھانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس اور گلوکوز، شکر اور دیگر اجزاء سے بھرپور یہ پھل جسمانی توانائی کے لیے چند بہترین ذرائع میں سے ایک ہے۔ کولیسٹرول کم کرنے میں مجرب۔ کینو جسم میں نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح اور اثرات کو کم کر کے فائدہ مند کولیسٹرول کی سطح بڑھاتا ہے، یعنی روز اسے کھانا کولیسٹرول کم کرتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ جلد اور بالوں کے لیے مفید۔ وائٹامن C کی مناسب مقدار جسم کے دفاعی نظام کو ہی مضبوط نہیں کرتی بلکہ ایک پروٹین کولیگن کی مقدار مستحکم رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے جو بالوں اور جلد کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ کینو وائٹامن C سے بھرپور ہوتا ہے جبکہ اس میں وائٹامن A بھی پایا جاتا ہے جو بالوں کی نمی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے فائدہ مند۔ کینو میں موجود B وائٹامنز اور فولک ایسڈ دوران حمل فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ فولک ایسڈ کی کمی بچوں کی پیدائشی وزن میں کمی کا باعث بنتی ہے، لہٰذا حاملہ خواتین اور ان کے بچے کے لیے کینو کا استعمال بہت مفید ہے۔ بلڈ پریشر کو صحت مند رکھے۔ اس پھل میں موجود پوٹاشیم اور نمکیات کی کم سطح خون کی شریانوں کو پھیلاتی ہے اور بلڈ پریشر کو معمول کی سطح پر رکھتی ہے۔ صفحہ نمبر 12 کے اوپر ہی نازیہ پشاور سے تحریر کرتی ہیں، پورے خاندان کی زندگی بدل دینے والا مقبول عمل۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا آزمودہ اور مجرب عمل پیش کر رہی ہوں جس نے نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے پورے خاندان کی زندگی بدل دی۔ یہ عمل میرے خاندان کا روحانی سرمایہ ہے۔ ہمارے والدین نے اس پر ساری زندگی باقاعدگی کے ساتھ عمل کیا۔ اللہ نے اس کی برکت سے غربت، تنگ دستی اور معاشی پریشانی کو ہمارے گھر کے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ کبھی کسی سے قرض نہیں مانگا، نہ کبھی مالی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ غیب سے رزق کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا۔ وہ بابرکت عمل آپ بھی آزمائیں۔ یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرت انک انت الوہاب۔ عمل کا طریقہ: روزانہ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ مذکورہ دعا پڑھیں اور عشاء کے بعد یا وہابو 1414 مرتبہ پڑھیں۔ میری بہن نے بھی اس عمل کو آزمایا جنہیں معاشی مشکلات کا سامنا تھا، لیکن اس عمل کی برکت سے رزق میں ایسی کشادگی ہوئی کہ اللہ کی نعمتیں خود اس کے در پر آنے لگیں۔ گھر میں خوشحالی آ گئی، دل پرسکون ہوا
اور اللہ کی طرف سے مسلسل مدد محسوس ہونے لگی۔ یہ عمل کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اللہ اسے عزت دولت عطا کرتا ہے، دعائیں قبول، رکاوٹیں دور ہوتی ہیں اور غیب کے خزانوں کے راستے اس پر کھلنے لگتے ہیں۔ یہ صرف عمل نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ حسین شاہ لکھتے ہیں، مسنون دعا سے علت، قلت اور ذلت سے نجات ملی۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، آمین۔ میں نے روحانی محفل میں بیت الخلاء کی دعا کے کمالات سنے تھے۔ اس دعا کے پڑھنے سے انوکھے کمالات ملے۔ چند تجربات تحریر کر رہا ہوں۔ 15 سال سے سر میں دانے نکلتے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ کمر کی تکلیف سے نجات ملی اور ٹانگوں کا درد ختم ہو گیا۔ انٹرنیٹ اور موبائل کی گندی دنیا سے دور ہو گیا۔ گناہوں کی دنیا سے نجات ملی، نظروں کی حفاظت ملی۔ رات کو شیطانی چیزوں کا حملہ ہونا ختم ہوا اور نیند آنا شروع ہو گئی۔ نوکری کے دوران پریشانی رہتی تھی، وہ ختم ہوئی۔ آنکھوں کی بینائی مکمل طور پر واپس آ گئی اور ایسی تکلیف سے نجات ملی ہے جس کا کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ بواسیر سے نجات مل گئی ہے، بلڈ پریشر کا خاتمہ ہوا، پرانی الرجی ختم ہو گئی۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ صفحہ نمبر 13 کے اوپر تحریر ہے، چنبل کا علاج۔ تلسی کے پتے 1 تولہ لے کر پانی میں پیس کر لیپ بنا لیں اور دانت چنبل کی جگہ پر لگائیں، شفا حاصل ہوگی۔ اسی صفحے پر گھر پر خبیث جنات کے اثرات اور سخت بندشیں، کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ جی ہاں، دکھ، الجھنیں، پریشانیاں، روحانی بیماریاں ٹلوائیے۔ دیر نہ کریں، صرف کاغذ قلم اٹھائیے۔ پریشانی سے بچنے کے لیے رجسٹرڈ ڈاک بھیجیں۔ تسلی رکھیں، جواب باری آنے پر دیا جائے گا۔ اس صفحے پر گھریلو الجھنوں، پریشانیوں اور مصائب کا حکیم صاحب خود جواب دیتے ہیں لوگوں کے پوچھے گئے سوالات کا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال مسرت رانی کا ہے، بے روزگاری اور نظر بد کا مسئلہ۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں بے روزگار ہیں۔ جو بھی کام شروع کرتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا۔ گھر میں بہت تنگی ہے۔ میرے چھوٹے بیٹے کی جہاں بھی بات پکی ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے رشتے کے لیے بھی بتائیں۔ میری 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ بڑی بیٹی کا دماغ ہر وقت لڑائی جھگڑے میں رہتا ہے، اس کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ چھوٹی بیٹی کو بہت نظر لگتی ہے، بیمار رہتی ہے، ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، رپورٹ میں کچھ نہیں آتا۔ ہمیں کوئی طاقتور وظیفہ بتائیے تاکہ ہماری پریشانیاں ختم ہوں۔ ان کو جواب دیا گیا حضرت صاحب کی طرف سے۔ آپ کو ایک قرآنی دعا کا عمل بتا رہا ہوں۔ آپ روزانہ سینکڑوں ہزاروں یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیں۔ آپ کے تمام مسائل حل اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق اور عزت میں اضافہ ہوگا، رشتوں کے مسائل حل ہوں گے، گھریلو الجھنیں دور اور نظر بد کا خاتمہ ہوگا۔ دوسرا سوال آسمہ سکندر لاہور سے کرتی ہیں، 10 سال گزر گئے، بیٹے کا چہرہ نہ دیکھا۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ میرا عبقری سے پرانا تعلق ہے، آپ کے وظائف بہت اچھے ہوتے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں اپنے مسائل لکھ رہی ہوں۔ میرے بڑے بیٹے کو لندن گئے ہوئے 10 سال بیت گئے ہیں، نہ ہی اس کا ویزا لگا اور نہ ہی شادی ہو سکی۔ آپ سے درخواست ہے، آپ اس کے لیے ہمیں کوئی عمل عنایت کیجیے تاکہ اس کے رکے کام بن جائیں۔ ان کو جواب دیا گیا ہے، آپ بیٹے کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے دیں، انشاءاللہ تمام کام بن جائیں گے، مشکلات دور اور آسانیاں پیدا ہوں گی۔ یہ آیت صبح و شام 1 تسبیح اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف توجہ دھیان سے پڑھیں، ویزے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خورشید احمد کراچی سے پوچھتے ہیں، مکان کے نام پر فراڈ۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ ہم نے مکان خریدنا تھا لیکن پوری رقم نہ ہونے کی وجہ سے قسطوں پر لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک مکان قسطوں پر مل رہا تھا،
ہم نے ساری اقساط دے دیں مگر اب بیچنے والے ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، ابھی تک قبضہ نہیں دیا۔ کئی سال گزر گئے، اس کے لیے دعا بھی فرما دیجئے اور ہمیں کوئی وظیفہ دیجئے کہ ہمیں مکان کا قبضہ مل جائے۔ ان کو جواب میں بتایا گیا ہے کہ آپ تمام گھر والے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث یا نصیر پڑھیں، اس عمل کے چند سوا لاکھ کے نصاب مکمل کریں، یقین اور توجہ سے ایک نصاب پورا ہونے سے پہلے ہی مکان آپ کو مل جائے گا۔ محمد غازی پوچھتے ہیں، زمیندار کا غم، پے در پہ نقصانات۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میں زراعت کے شعبے سے وابستہ ہوں اور مویشی بھی پال رکھے ہیں۔ ہمارا مسلسل نقصان ہو رہا ہے۔ میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ فلاں آدمی ہمارے مویشی اور فصلوں پر جادو کا عمل کرتا ہے، لیکن مجھے بیٹے کی بات پر یقین نہیں تھا۔ کچھ عرصہ بعد مجھے اب شک محسوس ہوتا ہے کہ ہم کتنے عرصے سے محنت کر رہے ہیں اور پھر بھی صحیح طریقے سے فصل نہیں ہوتی اور لاکھوں روپے قرض تلے دبے ہوئے ہیں۔ قرض خواہ مطالبہ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ ہو تو دیں۔ مال مویشیوں سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ لاکھوں روپے کی گائے چند ماہ پہلے مر گئی۔ سبزی لگاتے ہیں لیکن یا تو ریٹ ہی نہیں لگتا یا سبزی خراب ہو جاتی ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ کسی کو بتا دیں تو شرم آتی ہے۔ آپ سے التماس ہے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ کرنے سے اللہ تعالی ہمارے یہ مشکلات حل کر دے۔ ان کو شیخ الوظائف نے جو عمل بتایا وہ یہ ہے، آپ اسٹیل کی 4 کیلیں لے لیں، ایک ایک کیل پر 25 مرتبہ سورہ طارق کی آخری آیتیں ہر کیل پر الگ الگ دم کرنا ہے۔ اب 3 کیل گھر کے تینوں کونوں میں ٹھونک دیں اور چوتھا کیل اگلے دن چوتھے کونے میں ٹھونک دیں۔ بیٹا پڑھائی میں کمزور۔ زبیر احمد سیالکوٹ سے پوچھتے ہیں، محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میرا ایک مسئلہ ہے۔ میرا بیٹا 15 سال کا ہے، ذہنی طور پر کمزور ہے اور نظر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کا پڑھنے کو دل بھی نہیں کرتا، ہر وقت سوچتا رہتا ہے۔ ان کو شیخ الوظائف جواب دیتے ہیں، آپ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر رب زدنی علما 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سجدے سے اٹھ کر ایک تسبیح یا کویو پڑھ کر پانی پر دم کر کے بیٹے کو یہ پانی پلائیں۔ عمل پر یقین پختہ ہو، انشاءاللہ جلد ہی بیٹے کی صحت بہتر، حافظہ تیز اور صفات اور صلاحیتیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ۔ بیٹی پر آسیب کا سایہ۔ اقرا بی بی پوچھتی ہیں، میں بیوہ ہوں اور میری ایک بیٹی ہے جو کہ ٹھیک نہیں رہتی، اس پر آسیب کا سایہ ہے۔ ہمیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا ہے، بڑی امید سے لکھ رہی ہوں، ہمیں کوئی عمل بتا دیں جس سے اللہ پاک اس کو شفا دے اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائے، ہم بہت پریشان ہیں۔ شیخ الوظائف ان کو جواب دیتے ہیں، آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح ولا یعود حفظہما وہو العلی العظیم پڑھ کر حسب توفیق گوشت پر دم کر کے بیٹی کے سر سے وار کر چیل کووں کو ڈال دیں۔ 40 دن مسلسل یہ عمل کریں، بیٹی پر جو اثرات ہیں ختم ہو جائیں گے اور صحت یاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔